السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو، نواز بلوچ کے ساتھ۔ اسرائیلی پارلیمان میں مکی لیوی کا حالیہ بیان اور ان کا طویل سیاسی سفر ایک متنازع بحث کو جنم دے رہا ہے۔ ان کے بیان اور کیریئر کے حوالے سے اہم تفصیلات درج ذیل ہیں۔ یس آدتیہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے مکی لیوی نے 2002 میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ جب وہ یروشلم ڈسٹرکٹ پولیس کمانڈر تھے تو انہوں نے ایک مبینہ طور پر ایک ایسے فلسطینی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ دوسری الاقصی انتفاضہ کے دوران پیش آیا تھا، جو کہ شدید تشدد اور فوجی کارروائیوں کا دور تھا۔ بین الاقوامی قانون اور خود اسرائیلی فوجی باضابطہ اخلاق کے تحت ایک نہتے اور پابند سلاسل شخص کو قتل کرنا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سنگین واقعے کے باوجود مکی لیوی کے سرکاری اور سیاسی کیریکٹر پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ اہم عہدوں پر فائز رہے۔ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے امریکہ میں اسرائیل کے پولیس اتاشی کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ یس آدتیہ پارٹی کے اہم رکن بنے اور کئی بار پارلیمنٹ کینسٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ اہم وزارتیں اور عہدے: نائب وزیر خزانہ، معاشی پالیسیوں میں اہم کردار ادا کیا، اسپیکر آف دی کینسٹ، اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہے، چیئرمین اسٹیٹ آڈٹ کمیٹی، حکومتی اداروں کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مبصرین کے نزدیک یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اسرائیل سیکورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام مبینہ جرائم کے باوجود استعفیٰ حاصل امیونٹی حاصل رہا ہے۔ پارلیمان کے اندر اس طرح کا اعتراف کرنا سیاسی حلقوں میں ایک نئی لہر پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ براہ راست انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ ایران میں جاری حالیہ جنگ اور بمباری کے نتیجے میں سویلین ہلاکتیں کی خبریں انتہائی افسوسناک ہیں۔ آج یکم اپریل 2026 کو موصول ہونے والی رپورٹس کے مطابق رہائشی علاقوں پر ہونے والے فضائی حملوں نے کئی خاندانوں کو اجاڑ دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا اور مقامی ذرائع کے مطابق آج ایران کے مختلف شہروں بشمول زنجان، تہران کے قریبی علاقوں میں میزائل حملے ہوئے۔ ان حملوں میں کئی رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ آپ نے جس دل خراش واقعہ کا ذکر کیا وہ اس جنگ کا سب سے بھیانک پہلو ہے۔ اس طرح کے حملوں میں نہتے شہری، خاص طور پر خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق اب تک ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ جنگ کا پس منظر: تنازع 28 فروری 2026 کو شروع ہوا تھا اور اب یہ ایک بڑا علاقائی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب تک ایران میں سینکڑوں سویلین مقامات بشمول اسکول، رہائش بلاکس نشانہ بن چکے ہیں۔ صرف تہران اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والے حملوں میں اب تک سینکڑوں عام شہری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ کئی ویڈیوز اور رپورٹس میں ایسے دل دوز مناظر سامنے آئے ہیں جہاں والدین اپنے پیاروں کے ملبے سے ملنے والے جسد خاکی پر ماتم کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل اپیل کر رہی ہیں کہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا بند کیا جائے، لیکن فی الحال جنگ بندی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت ایران میں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کئی ایسے واقعات کی تفصیلات تاخیر سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک معصوم بچی اور اس کے ماں کی ہلاکت کا یہ واقعہ اس جاری جنگ کی سنگینی اور انسانی قیمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا الجزیرہ کو دیا گیا حالیہ انٹرویو آج یکم اپریل 2026 کو خطے کی سیاست اور عالمی تجارت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے بیان کے مطابق آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کا مستقبل صرف ایران اور عمان کے ہاتھ میں ہوگا۔ عباس اراغچی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، آبنائے ہرمز کے پانیوں کا بڑا حصہ ایران اور عمان کی سمندری حدود میں آتا ہے، لہٰذا جنگ کے بعد اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے مستقبل انتظام اور
قواعد و ضوابط کا فیصلہ صرف ایران اور عمان مل کر ہی کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی بیرونی طاقت کو اس حوالے سے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ آب ہرمز مکمل طور پر بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گزرگاہ ان تمام ممالک کے لیے کھلی ہے جو ایران کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہیں۔ صرف ان ممالک کے جہازوں کے لیے راستہ بند ہے جو براہ راست ایران کے خلاف جارحیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے جنگی حالات کا معمول کا ضابطہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ بھارت، پاکستان، ترکی، چین جیسے ممالک کے جہاز ایرانی حکام سے براہ راست رابطے میں اور حفاظتی انتظامات کے بعد اس راستے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ عراقچی نے صرف ایران اور عمان کا نام لیا، لیکن قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک نے مطالبہ کیا کہ اس اہم گزرگاہ کے مستقبل کے بارے میں ہونے والے کسی بھی مذاکرات میں انہیں بھی شامل کیا جائے، کیونکہ ان کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی راستے پر ہے۔ عباس عراقچی نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران اسے ایک امن کی آبی گزرگاہ بنانا چاہتا ہے جہاں سے تمام ممالک کے جہاز بلا خوف و خطرہ گزر سکیں، بشرطیکہ وہ خطے کے قوانین کا احترام کریں۔ ماہرین اس بیان کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک پیغام سمجھ رہے ہیں کہ ایران جنگ کے بعد کے دور میں بھی اس اہم ترین تجارتی راستے پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یاد رہے، دنیا کا تیل گیس کی تجارت کا تقریباً 20 سے 30% اسی راستے سے گزرتا ہے۔ یورپی یونین کے ممالک کے لیے ایندھن فیول کی لاگت میں 16 ارب ڈالر کا بھاری اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ اضافی رقم ہے جو یورپی ممالک کو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں سپلائی چین متاثر ہونے کے نتیجے میں قیمتیں اس طرح بڑھی ہیں۔ قدرتی گیس نیچرل گیس قیمتوں میں تقریباً 70% تک بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ روس یوکرین جنگ کے بعد یورپ نے قطر سے LNG پر انحصار بڑھایا تھا اور اب قطر سے سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ خام تیل کروڈ آئل تیل کی قیمتوں میں 60% تک کا اضافہ ہوا ہے، جس نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ اس بحران کی بڑی وجوہات: آبنہ ہرمز کی بندش، دنیا کے 20 سے 30% تیل اور گیس کی سپلائی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس کے نو گو زون بننے سے عالمی مارکیٹ میں مال کی قلت ہو گئی ہے۔ قطر گیس کی معطلی قطر کی گیس تنصیبات پر حملوں اور فورس میجر کے اعلان نے یورپ کی گیس اسٹوریج کو شدید متاثر کیا ہے۔ مہنگائی: ایندھن مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹیشن اور اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ صنعتی پیداوار: جرمنی اور فرانس جیسے صنعتی ممالک میں بجلی اور گیس مہنگی ہونے سے کارخانوں اور پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، جس سے معاشی سست روی کا شکار ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی یہ رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ ایران کی یہ جنگ اب صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہی، بلکہ اس نے عالمی توانائی کی حفاظت، انرجی سیکیورٹی کو تاریخ کا بڑے بحران میں ڈال دیا ہے۔ ہماری خبریں اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔